السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل حسن وائس پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی ہے ایک نامرد بیوی کی کہانی۔ میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم سے۔ لیکن خاتون بضد تھی کہ اس کو ہر حال میں کھلا چاہیے، جبکہ میرا موکل یعنی کہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جیسا بھی پورا کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے شوہر کو دیکھتے اور کبھی اس کی بیوی کو، تو کبھی ان کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر صلح کروانے کی کوشش کریں، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، جبکہ مدعی بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئی۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہیں اور نامرد ہے۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گندی سی گالی نکلتے رہ گئی۔ البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی تھی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم حیا نہیں، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب اسے پوچھا کیا تمہارا اپنا شوہر سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بیوی کہنے لگی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ہمارے، یہ جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے مگر پھر بھی نامرد ہیں۔ مجھے اس کی بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عجیب عورت ہے۔ تو بی بی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ میں نے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، صرف ازدواجی زندگی سے اولاد ہو جائے یہی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ایسی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، جس پر بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی اور مرد نامرد ہی رہتا ہے۔ مجھے اس عورت کی منطق کسی بھی طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ فقط مطمئن نہ ہونے پر کس طرح سے اپنے مرد کی عزت یوں کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے مابین بھی حل ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا سچ کھل جانے کا خوف لاحق تھا۔ آپ کو اگر خدا نے اولاد سے نواز رکھا ہے بی بی، اور اگر یہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں، تو اگر آپ ان کو سب کے باوجود کسی دشواری کا سامنا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی تھی، یوں کورٹ کچہری آنا اس معاملے کا حل نہ تھا۔ میں نے غصے پر قابو کرتے جواب دیا، ان کی کمزوری کسی بھی ڈاکٹر سے دور نہیں ہو سکتی۔ وکیل صاحب، تبھی مجھے یہ رات چننی پڑی۔ عجیب عورت تھی، ایک تو انتہا کی بے باکی اور اوپر سے کمال کا کانفیڈنس، اور وجہ ایسی کہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا۔ جانے یہ کیسی عورت تھی، اس کا حلیہ اس کی باتوں سے ذرا نہ ملتا تھا، مگر ہر کسی کے ماتھے پر تھوڑی ہی نہ لکھا ہوتا ہے کہ باطن بھی ظاہر جیسا ہی ہو۔ بی بی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ آنے لگا تھا اور اس کے شوہر پر ترس۔ میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں جائیں، سب بہتر ہوگا۔ جہالت کی ضد میں آ کر گھر نہ توڑیں۔ میں نے اپنے غصے کو پس پشت ڈالتے اپنے فیملی ڈاکٹر کا ایڈریس دینے کا کہا، جو کہ مردانہ کمزوری کا ماہر مانا جاتا تھا۔ اپنی طرف سے ہر حد کی کوشش کر کے اس جاہل عورت کو اس اقدام سے روکنا چاہا۔ نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں، میں ان کا علاج کرانا دور ایسے مرد کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی۔ جانے وہ عورت کیوں اتنی ضد کر رہی تھی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ بیماری اتنی بھی بری بیماری نہیں۔ اب کی بار میرا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے،
اب کی بار وہ بھی دبا دبا کے چلائی تھی۔ اگر ہے تو وضاحت کر دیں، پھر اگر وہ بے باکی تھی اتنی تو اصل مدعے تک پہنچنے میں پھر میں نے بھی اپنی شرم ایک طرف رکھی تھی۔ مگر جب وہ بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر نے آن گرا۔ صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب۔ میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور ذمہ داری کرتے ہیں۔ پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ گبرو، با اخلاق اور انتہائی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم دو بہنیں ہیں اور میرے والد نے ہمیں کبھی دھی رانی سے کم بلایا ہی نہیں، جبکہ میرا شوہر مجھے کتی کہہ کر بلاتا ہے۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے وکیل صاحب؟ اب بتائیں، مرد میرے باپ جیسا شخص ہوا یا یہ کتی کہنے والا؟ مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں جی، اس میں میرے مائکے کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں نا کہ دوسروں کے گھر والیوں کو گالی دی جائے وکیل صاحب۔ میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا وکیل صاحب؟ اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس سوچ کو وہ عورت واقعی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں جیسا باطن ہو ویسا ہی ظاہر بھی ہو۔ اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھے پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر من منایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا؟ یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا کون حساب دے گا؟ جب آپ میری ماں بہن کو اتنی گندی گندی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں، آپ کیا جانے میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کے ان کی صلح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اب ان کے گھر کے سکون ہے، چھوٹے موٹے مسائل تو گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن اب ان کے گھر پہلے والے حالات نہیں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میں کافی دیر تک وہیں چیمبر میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر دل ہی دل میں بہت دی تھی، تو شاید میں بھی نامرد ہوں، اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی عورتوں نے اپنے ارمانوں کا سحر آپ کے سر پر باندھا ہے۔ اس کا مان مت توڑیں، بلکہ اس کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کریں۔ منقول عورتیں اس معاشرے میں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک کہانی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خدا را اپنی ماں بہن بیویوں کو کبھی گالی مت دیں۔ عورت ایک ایسا خدا کا دیا ہوا تحفہ، ایک ایسا پھول ہے جسے پیار کیا جاتا ہے۔ کبھی ان کو نفرت میں نہ ڈالیں۔ عورت نفرت کی بہت بری ہوتی ہے، عورت پیار کی زبان سمجھتی ہے، عورت محبت کی زبان سمجھتی ہے۔ خدا را اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کریں اور ان کے مطابق چلیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔